اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد درود شریف نظم پیش کیجئے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے انشاءاللہ آج مزید آپ کے سامنے کچھ بیانات کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے بار بار اس مسئلے پر روشنی ڈالی اور اعلان فرمایا کہ ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے، اور کفار کے دل و دماغ میں مسلمان کے خلاف ایک زہر بھرا ہوا ہے، اور ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سینے میں مسلمانوں کی عداوت اور کینے سے آگ کی بھٹی کی طرح ان کے سینے جلتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کفار کے تین مشہور فرقوں یعنی یہود و مشرکین اور نصارہ میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمن کون ہیں، اور کون فرقہ ہے جس کے دل میں نسبتاً مسلمانوں کی دشمنی کم ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں سورہ مائدہ کی جو آیت انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے وہ نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اپنے بڑے اور چھوٹے دشمنوں کو پہچان کر ان سبھوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ یہود اور مشرکین بت پرست جیسے کہ ہندو لوگ ہیں، اور آپ ہندوستان سے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے دشمنی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنی نرمی اسلام کے لیے، اور اسلام کے خلاف جو لوگ عداوت پھیلاتے ہیں، جو لوگ ظالمانہ طور پر بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے خلاف اٹھانے والی قوم، ان کے خلاف آواز اٹھانے والی قوم جو ہے وہ ہے نصارہ۔ یہاں کے نصارہ ہم سے زیادہ مظاہرے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن شریف میں بیان فرما دیا، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان لوگوں میں کچھ عالم اور کچھ درویش ہیں، اور یہ لوگ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کی روشنی میں گزشتہ تواریخ کے صفحات کی ورق گردانی کر کے اپنے ایمان کو مزید اطمینان بخشیے کہ یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ جیسی سخت عداوتوں کا مظاہرہ کیا ہے، عیسائیوں نے ان لوگوں سے بہت کم مسلمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، اور یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں پر جیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور توڑتے ہیں ابھی بھی، عیسائیوں نے اس درجے مسلمانوں پر مظالم نہیں کیے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود و مشرکین کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کر کے کبھی بھی ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں، اور ہمیشہ ان بدترین دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ مسلمانوں کی دشمن ہی ہے، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشے بھی ہیں، اس لیے یہ یہودیوں اور مشرکوں کی بنسبت کم درجے کے دشمن ہیں۔ یہی اس آیت مبارکہ کا خلاصہ مطلب ہے جو مسلمانوں کے واسطے ان کے چھوٹے بڑے دشمنوں کی پہچان کے لیے بہترین شمع راہ بلکہ روشنی کا منارہ ہے۔ تو اسی سے متصل ایک اور بیان آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے متعدد جگہ پر یہودیوں کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کا تفصیل بیان کرتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء کرام اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ معاذ اللہ، انبیاء کرام کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا۔ کن لوگوں نے؟ یہودیوں نے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں، صرف ایک دن میں یہودیوں نے، ظالموں نے 43 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا۔ 43 prophets اور 170 اولیاء کرام کو شہید کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ابن عساکر نے المستقصی فی فضائل الاقصی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا کہ دمشق کے بادشاہ حداد ابن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ، اور 3 طلاق کا یہی حکم ہے اسلامی کہ 3 طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے ختم ہو گئی، جدائی واقع ہو گئی، اب بغیر حلالہ کے، شرعی حلالہ کے وہ واپس آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی ساری تفصیلات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 طلاق کو 1 طلاق ماننا یہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے، اور نعوذ باللہ ہندوؤں نے آج یہ تحریک چلائی ہے کہ ایسا مسلمانوں کو یہ ان سے طلاق کا جو حق ہے وہ لے لیتے ہیں، اور 3 طلاق کا ایک ہی طلاق کا حکم انہوں نے کورٹ میں یہ فیصلہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن فیصلہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، 3 طلاقیں ہی ہیں۔ تو بادشاہ چاہتا تھا، اس نے طلاقیں دے دی 3، وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری، یہ بیوی آپ کے لیے حرام ہے، تو اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اور وہ نعوذ باللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد حبرون میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو شہید کرا دیا، اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں۔ یعنی اس وقت آپ کا سر مبارک گفتگو کر رہا تھا، سر مبارک تن سے جدا تھا، تن اقدس سے جدا تھا، پھر بھی آپ کے چہرے اقدس، سر اقدس سے آواز آ رہی تھی کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھس گئی۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے، نعوذ باللہ، اور ان کو بھی شہید کر دیں، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے، اور ایک درخت کے شگاف میں، گیپ میں درخت تھا، اس کے اندر تھوڑا سا گیپ تھا، وہ پھٹا اور اس کے اندر روپوش ہو گئے۔ یہودیوں نے اس درخت پر آرا، عکس چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار اے زکریا علیہ السلام، اگر آپ نے کچھ بھی آہ و زاری کی تو ہم پوری روئے زمین کو تہو بالا کر دیں گے۔ یعنی آپ اگر آہ و زاری کریں گے تو پوری زمین کو ہم تباہ کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا، آپ کی زبان سے آہ کا لفظ بھی نہیں نکلا، اور اس حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مسجد حبرون میں شہادت ہوئی، مگر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے شمر بن عطیہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید کیے گئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال یہ سب مسلم ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے علی الاعلان اپنی دعوت حق کا آغاز شروع کر دیا، اور بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا، جس کا مفصل ذکر قرآن شریف موجود ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے واقعات اور حالات سے اگرچہ حقیقت میں نگاہ بہت سے نتائج حاصل کر سکتی ہے، تاہم چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ شقی القلب اور سخت دل اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ برگزیدہ اور مقدس ہستیاں نے نہ کسی کو ستاتی تھی، نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھی، بلکہ بغیر کسی اجرت، بغیر کسی ویج کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی عوض کے لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح و سعادت دارین کی عزتوں سے سرفراز کرتی تھی، پھر بھی ان ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا، سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، رجل قتل نبیا او من امر بالمعروف او نہى عن المنکر، وہ شخص اس پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جس نے کسی نبی کو یا ایسے شخص کو شہید کیا جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے اپنی شقاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہار و جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہاں میں ملعون کرا دیا، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت و دشمنی کرے۔ دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت ہی پر رہی، اور ان سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی رہی۔ تیسری بات یہ کہ علماء کرام کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آتی رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کرائے ہوئے عورت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔